رات کا گہرا اندھیرا چاروں طرف چھا چکا تھا اور یہ منظر حامد جہانگیر کے گھر میں موجود عرش کے کمرے کا تھا، جو آج بھی بالکل ویسے تھا جیسے 14 سال پہلے تھا۔ اس کمرے کا دروازہ ہر روز رات کو کھلتا تھا۔ سمینہ جہانگیر روز رات کے اس وقت اس کمرے میں جاتی اور عرش کی ایک ایک چیز کو چومتی، اس سے پیار کرتی۔ وہ جیسا بھی تھا تو ان کا بیٹا۔ وہ ماں تھی، کسی بھی طرح اسے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ عرش کی یاد آج بھی انہیں آتی تھی اور وہ بہت شدت سے آتی تھی۔ جس بیٹے کو انہوں نے پال پوس کر جوان کیا، وہ کیسے بھول جاتی اسے۔ وہ کسی کے سامنے کبھی اظہار نہیں کرتی تھی۔ سب کے سامنے وہ ایسی تھی جیسے وہ خود کو سنبھال چکی ہیں، پر یہ تو ان کے اندر کی ممتا جانتی تھی کہ وہ آج بھی کس قدر تکلیف میں ہے، کس قدر تڑپ رہی ہیں۔ اس وقت بھی اس کے کمرے کی الماری کے سامنے کھڑی اس کے کپڑوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جو اتنی ہی نفاست سے سیٹ تھے جیسے وہ اپنی موجودگی میں رکھتا تھا۔ عرش بیٹا، تم مجھے بہت یاد آتے ہو، ہر وقت یاد آتے ہو، اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ میرا اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ تم جہاں رہو سلامت رہو، پر میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ جو تم نے میرے اور ہم سب کے ساتھ کیا اس کے لیے۔ تم ایک بزدل انسان نکلے عرش، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ تم سزا سے ڈر گئے، پر تم اللہ کی سزا سے کیسے بچو گے میرے بچے؟ اس کی لاٹھی تو بے آواز ہے، اس کی پہنچ سے تو تم کبھی نکل نہیں سکتے۔ اور میرا دل بھی دکھتا ہے عرش جب میں سب کے بارے میں سوچتی ہوں، جو مکافات کے طور پر تمہارے سامنے آ سکتا ہے جب تم اپنا بویا کاٹو گے۔ تمہیں ڈر کیوں نہ آیا عرش؟ آخر کہاں غلطی کر دی میں نے اپنی تربیت میں جو تم ایسے بن گئے؟ میں آج تک خود کو معاف نہیں کر پائی سب کے لیے۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں ان کے چہرے پر پھسلتے گئے۔ تم کہاں غائب ہو عرش؟ تم واپس آؤ اور اپنے کیے کی سزا بھگتو، کیونکہ تم ایک بزدل انسان ہو جو چھپ کر بیٹھ کے ہو، پر کبھی نہ کبھی تو یہ مکافات تمہیں باہر لائے گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ دن بہت جلد آئے۔ سمینہ جہانگیر نے ایک بار پھر سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب اب ان کی روز کا معمول بن چکا تھا، ان کی زندگی کا ایک حصہ۔ واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور چہرہ خشک کر کے کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے وہ باہر آ گئی۔ وہ ہر روز خود سے یہ وعدہ کر کے کمرے سے باہر نکلتی کہ اب وہ دوبارہ وہاں نہیں جائیں گی، پر جو ہی رات ہوتی وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھتی اور وہ کمرہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا، اور ایک بار پھر سے ان کے قدم اس کمرے کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ دوسری طرف وقت کی گاڑی بھی اپنی مخصوص رفتار پر چلتی رہی تھی۔ دنوں کے رات اور رات کے دن میں بدلنے کے ساتھ ساتھ موسم گرما چھپ کر موسم سرما کو دعوت دے گیا تھا۔ گرم ہواؤں کی جگہ اب سرد ہواؤں نے لے لی تھی۔ جنوری کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا اور سردی اپنے زوروں پر تھی۔ دیان کو اکیڈمی چھوڑے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے منگنی کے تقریباً 1 ماہ بعد ہی اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ دیان کی گریجویشن مکمل تھی اور یونیورسٹی میں بھی وہ کچھ کورسز کے لیے جاتا تھا جو اب مکمل ہو گئے تھے، اور اب اس کا ارادہ آفس جوائن کرنے کا تھا۔ اس وقت یہ منظر فاروق حیدر کے لان کا منظر تھا، جو اس وقت مکمل طور پر دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر لان سے نظر آتے لاؤنج کے دھندلے شیشے کے اس پار جھانکو تو صوفیہ سر پر اونی ٹوپی پہنے شال لپیٹے صوفے پر ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد گھر کے سارے افراد موجود تھے۔ اس وقت 12 بج رہے تھے، پر دھند کی وجہ سے منظر یوں تھا جیسے صبح کے 6 بج رہے ہوں۔ گھر کے سب افراد ناشتے کے بعد اب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پچھلے 4 مہینے سے سفید محل کا ایک مکین زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ آج ہی رات کو دیان اور زائشہ کی مہندی تھی۔ 3 دن پہلے زائشہ کا آخری پیپر ہوا اور اب ان کی شادی کے فنکشن شروع تھے۔ دیان اور ارسل اس وقت کیٹرنگ والوں کے پاس گئے تھے۔ لان میں کافی حد تک سجاوٹ ہو چکی تھی، بس سٹیج کا کام باقی تھا۔ زائشہ ساری رسمیں اپنے گھر کرنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر جیسا بھی تھا اسے بہت پیارا تھا، اور اس کی اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حامد جہانگیر نے ان کے گھر کے چھوٹے سے صحن کو بھی بہت خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ حامد جہانگیر شادی میں زائشہ کی طرف سے شرکت کرنے والے تھے، کیونکہ اس کی ضد تھی کہ اس کا نکاح اس کے گھر میں ہو۔ اس کی طرف کے سارے انتظامات بھی وہی دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ کے بے حد اصرار پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے سب زائشہ کے گھر جا کر رسمیں کریں گے اور پھر واپس آ کر دیان کی رسمیں ہوں گی، پر پھر اب وہ ایک اور ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ موم میرا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی شادی پر بھی اپنے شوق پورے نہ کروں میں؟ بس کرو صوفی، 10,000 تو تمہارے شوق ہے، اگر ایک پورا نہیں ہو رہا تو خیر ہے نا، کوئی بات نہیں۔ پر موم میں تو ساری شاپنگ کر کر کے تھک گئی ہو نا،
اور یہاں کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا۔ بس کر دو، کب تک تم روتی رہو گی؟ سمینہ جہانگیر نے غصے سے کہا۔ صوفیہ ان کے غصے پر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو حامد جہانگیر نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، بس کر دو سمینہ، بچی ہے، اس کی بھی تو خواہشیں ہیں۔ آپ بھی نہ چپ رہے، بچی بچی کہہ کر اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ایک وہ مسکان ہے، اتنی سلجھی ہوئی بچی، اور ایک یہ دیکھیں ان کو۔ سمینہ جہانگیر کے سب کے سامنے یوں بولنے پر حامد جہانگیر خفگی سے فون پر چہرہ جھکا گئے، جبکہ بطول حیدر اور فاروق حیدر مسکرا دیے تھے۔ ذائشہ کی مائیوں کا سامان 3 دن پہلے ہی آ چکا تھا۔ بارات کا ڈریس اس نے خود اپنی پسند سے خریدا تھا، پر بقول صوفیہ کے اس کی مائیوں اور ولیمے کی ساری شاپنگ دیان نے اس کے ساتھ مل کر کی تھی۔ ایک ایک چیز اس کی پسند کی تھی، وہ اس وقت پورا پور اس کی پسند کے مطابق سجی تھی۔ کتنا خوشکن احساس تھا یہ۔ ذائشہ کا ڈریس ہلکے پیلے رنگ کا تھا، پاؤں کو چھوتا فراک جس کے گلے اور بازو پر گھوٹے کا گہرا کام تھا، اور نیچے بارڈر پر گوٹے اور شیشے کے پھول بنے تھے۔ اس کے علاوہ پوری فراک پر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے تھے۔ فراک کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر ٹکا تھا، جس کے بارڈر پر بھی ہلکے گلابی اور سبز رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی شیشوں کا کام بھی تھا۔ اس نے ابھی تک مہندی نہیں لگائی تھی، اسے اپائنٹمنٹ کل کی ملی تھی، اور وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں میں بھر بھر کر پیلی کانچ کی چوڑیوں اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں بھر بھر کر پیلی کانچ کی چوڑیاں اور گجرے تھے۔ تازہ پھولوں کا زیور اس کے کانوں اور سراہی جیسی گردن کی زینت بنا تھا۔ وہ مائیوں کی دلہن کی مناسبت سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ بہت کم کیا تھا، پر پیلا رنگ اس کے جسم پر آتے ہی جیسے کھل اٹھا تھا۔ چہرے کی سادگی اسے ایک اور منفرد اور دیدہ زیب خوبصورتی سے نواز رہی تھی۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی ذائشہ آج سب کو حیران کر دینے پر مجبور ہو کر گئی تھی۔ لگتا ہے کہ وہ لوگ آ گئے۔ باہر اٹھتے شور اور اسپیکر پر تیز ہوتے گانوں کو سن کر چوڑیاں پہنتی زینب بولی تھی۔ رکو، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر کانوں میں ٹاپس پہنے اور لاکٹ کا ہک بند کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے درز میں سے دیکھا، ذائشہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ دروازہ فوراً سے دوبارہ بند کرتی اس کی طرف آئی اور اس کا ڈریس ٹھیک کر کے اسے بیڈ پر آرام سے بٹھایا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہ باہر نکل گئی تو ذائشہ انگلیاں چٹکھاتی پریشان سی بیٹھ گئی۔ ایک دم سے اسے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر دروازہ کھلا اور لڑکیوں کا ایک سیلاب کمرے میں داخل ہوا تو ذائشہ کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئی۔ سب سے آگے صوفیہ تھے، جو چند قدم چل کر ہی ٹھٹک گئی۔ اوہ مائی گاڈ بھابھی، واٹ اے بیوٹی یو آر یار، اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر صدائی سے کہا۔ ذائشہ اس کے رد عمل پر زبردستی ہلکا سا مسکرائی، ورنہ اتنی لڑکیاں دیکھ کر تو اس کی جان ویسے ہی عادی ہو گئی تھی۔ تبھی سمینہ جہانگیر بھی وہاں چلی آئی اور لڑکیوں کے ہنگامے، ہلا گلا اور شور کو دیکھ کر انہوں نے کہا، لڑکیوں چلو اب سب باہر، رسم بھی تو شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو باہر نکالا۔ اب کمرے میں ذائشہ کے ساتھ بطول حیدر، سمینہ جہانگیر، سیرت مراد، صوفیہ اور زینب تھی۔ سمینہ جہانگیر اور زینب دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جس کے نیچے ذائشہ کو باہر لے کر جانا تھا، اور صوفیہ ذائشہ کی تصویریں بنا رہی تھی۔ دیان نے سختی سے ان سے کہا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے وہ اسے دیکھے گا، اور صوفیہ نے بھی اپنے بھائی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوراً سے اس کی تصویریں بنا کر اسے بھیجی تھی۔ ذائشہ کو مائیوں کی رات اس سجے سنورے روپ میں سب سے پہلے دیکھنے والا مرد دیان غازی ہی تھا۔ باہر صحن مکمل طور پر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ حسیب اور جنید ہر کام میں سب سے آگے تھے۔ دونوں نے آج ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ ذائشہ کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ حسیب نے اسپیکر پر فل آواز میں ڈھول کا میوزک لگا کر دیا۔ ادھر ذائشہ سنہرے دوپٹے کے نیچے باہر آئی اور ادھر حسیب اور جنید نے محلے کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ ذائشہ دروازے کے شروع پر کھڑی مسکراتے اپنے بھائیوں کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ دوپٹے کو آگے سے زینب اور صوفیہ نے تھاما تھا، اور پیچھے بطول حیدر اور سمینہ جہانگیر تھی، جبکہ سیرت مراد ذائشہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بچوں چلو سائڈ پہ، ہمیں گزر جانے دو۔ زینب نے ہاتھ کے اشارے سے سب بچوں کو سائڈ پر کیا۔ محلے کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے طرح طرح کی باتیں کرنے میں مصروف تھی، اس وقت ذائشہ کو دیکھ کر ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ واقعی اتنی قدر، اتنی شان و شوکت کی حقدار تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر وہ سبھی حیران رہ گئی۔ ذائشہ گھر سے ہمیشہ نقاب میں نکلتی تھی اور کسی کے گھر اس کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ اسے بس اس کی آنکھوں کے رنگ سے ہی جانتے تھے۔ پر اب اس کے جسم پر دھمکتا لباس، اس کا حسن، اس کی معصومیت، ہر چیز ان کے منہ بند کر گئی تھی۔ مہندی کا یہ فنکشن دونوں گھروں میں بڑے شاندار طریقے سے منایا گیا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔
حامد جہانگیر اپنی نگرانی میں سیرت مراد کے ساتھ آئے مہمانوں کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل چکے تھے۔ دیان بھی فنکشن کے بعد کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ صوفی اسے کمرے میں کھانا دے آئی تھی اور ویسے بھی وہ بہت تھک گیا تھا اور کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ دوسری طرف زائشہ بھی فنکشن سے تنگ آ کر تھک چکی تھی اور سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ سرخ رنگ کا سادہ سا فراق پہنے، سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے وہ سبز گھاس پر اس وقت چل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کے ساتھ اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتا اس کا سرخ فراق دیکھ کر اس پر کسی پری کا گمان ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، نرم گھاس پر اپنے دودیا گلابی پاؤں رکھتی وہ کسی مصور کی خوبصورت مصوری کا حصہ لگ رہی تھی۔ اپنی انگلیوں کی مدد سے اس نے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا اور آس پاس نظر ڈالی۔ دور دور تک سبزہ پھیلا تھا اور اس سبزے کی چادر پر پھول آسمان پر ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ گہری سانس لے کر اس نے تازہ ہوا کو اپنے سینے میں بھرا اور ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ مگر تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا ہو۔ وہ جو ہی پیچھے مڑی تو اس کی آنکھوں نے سامنے موجود شخص کے نقوش کو سکین کر کے اس کی تصویر دماغ تک پہنچائی، جس نے فوراً سے اس شخص کا نام اس کے ذہن کے دریچوں پر ظاہر کیا۔ دیان حیدر۔ دیان ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اب اس کے سامنے آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم میرا ہی انتظار کر رہی تھی؟ مدھم دھیما اور ٹھہرا گھمبیر لہجہ تھا اس کا۔ زائشہ کا سر فوراً انکار میں ہلا اور وہ بولی، نہیں، جبکہ دیان نے اس کا جواب سن کر ایک بھرپور کہکہ لگایا، پر تمہیں تو میرا ہی انتظار کرنا تھا زائشہ مراد۔ دیان نے یہ کہا تو زائشہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن کیوں؟ دیان مسکراتا اس کے کان کے قریب جھکا اور بولا، کیونکہ تمہاری ہر چیز صرف میرے لیے ہے، تمہارا انتظار، تمہارا صبر اور تمہاری محبت بھی۔ آخری کے الفاظ ذرا وقفے سے بول کر وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر سیٹی کی کوئی دھن بجاتا آگے بڑھ گیا تو زائشہ بس ساکت سی رہ کر اس کی پشت دیکھتی رہی۔ ہولے سی نیند میں ڈوبی آنکھوں کے پپوٹوں نے حرکت کی اور اسے خواب کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی۔ کتنی دیر تک وہ لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر گردن موڑ کر اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں زینب اس کے ساتھ پشت کیے سو رہی تھی۔ یہ انسان، یہ پھر سے میرے خواب میں کیوں آیا؟ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ ہاں، اب تو مجھے اسے دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ وہ پریشانی سے سوچتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے آپا نصرت والا خواب، پھر بھائی رشید کے ایکسیڈنٹ والا خواب، حاجی صاحب کی بیٹی والا خواب اور اب یہ والا خواب۔ یا اللہ پلیز میری مدد کرنا، مجھے اب مزید کسی آزمائش میں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالوں سے کیچے نکال کر ان میں انگلی کی مدد سے کنگھی کر کے دوبارہ کیچے لگایا اور جھک کر زینب کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، زینب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ زینب نے آگے سے سر ہلا کر چہرے پر دوبارہ کمبل اوڑھ لیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر وضو کی نیت سے باہر آ گئی۔ صحن اس وقت دھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ واش روم تک گئی اور اس کے پاس لگے سنک سے وضو کر کے بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اف اللہ، کتنی ٹھنڈ ہے۔ دوپٹے سے خود کو لپیٹتے ہوئے اس نے جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی، مگر اس سے پہلے اس نے زینب کو پکارا، زینب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ زینب اس کی پکار سن کر بھی ویسے ہی لیٹی رہی تو وہ نماز کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ باہر کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ سیرت مراد بھی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، آج میں اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط، پر میں نے سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے تو میرا دل مطمئن ہے۔ پلیز یا اللہ، آنے والی زندگی میں میرا ساتھ دیجیے گا اور مجھے ہمت دے کہ میں اس رشتے کو اچھے سے نبھا سکوں۔ میرے مستقبل کو میرے ماضی کے برے سائے سے محفوظ رکھنا میرے رب۔ اور یا اللہ، میں نے ابھی خواب دیکھا، میں نہیں جانتی کہ اس کا کیا مطلب ہے پر پلیز کچھ غلط نہ ہو۔ مجھ میں ہمت نہیں مزید تکلیفیں برداشت کرنے کی، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر میرے رب۔ وہ یوں ہی سر جھکائے نم آنکھوں سے اپنی آنے والی زندگی کی خیر کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔
اور اس کے گھر سے چند میل دور دیان کے کمرے کا منظر بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ دیان بھی اس وقت جائے نماز پر بیٹھا خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنے ماضی کے زخموں کو بھلا کر اپنے مستقبل کو خوبصورت بنا سکوں، میں زائشہ کو ایک اچھی اور پرسکون زندگی دے سکوں، اس کے ادھورے خوابوں کو پورا کر سکوں، میرے ماضی کو میرے مستقبل پر اثر انداز نہ ہونے دینا میرے رب۔ ہم دونوں کو ہمت دے کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کی خامی کو نظر انداز کر کے ہر مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، آمین۔ اس سے چہر کے گرد ہاتھ پھیرے اور جائے نماز لپیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے زندگی میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، پر اگر کوئی تکلیف آنی تھی تو اس کے ساتھ آسانی بھی آنے والی تھی۔ آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہیں، اور جو انسان امتحان کو برداشت کر لے پھر اسے اسی کے مطابق اس کا اجر ملتا ہے۔ وہ دونوں بھی آزمائش کی گہری کھائی کو پار کر کے آئے تھے، اور اب ان دو انمول ہیروں کو ایک انعام ملنے جا رہا تھا۔ وہ آج ایک دوسرے سے جڑنے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے آزمائش پر صبر کیا تھا، اور اتنا صبر کیا تھا کہ آزمائش ان کے صبر سے تھک گئی تھی۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ گیٹ کے پاس گاڑیوں کی ایک قطار لگی تھی، جن میں سب سے آگے دیان کی گاڑی کھڑی تھی، گلاب کے تازہ پھولوں سے سجی سلور پورش۔ اندر لان سا ہوتے ہوئے داخلی دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوں تو سیرت مراد ہلکے نیلے رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنے بالوں کا جوڑا بنائے ملازمین کو ہدایات دے رہی تھی۔ فاروق حیدر بھی فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ بلیک 3 پیس پہنے ان کی پرسنالٹی لاؤنج میں موجود سب لوگوں میں نمایاں ہو رہی تھی۔ سمینہ جہانگیر بھی موقع کی مناسبت سے اچھی طرح تیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد دیان کے آنے کا شور اٹھا۔ وہ ارسل کے ہمراہ مغرورانہ چال چلتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سفید شلوار پر آف وائٹ شیروانی جس کے بین پر گولڈن رنگ کا نفیس کام تھا، پاؤں میں کھیڑیاں اور بائیں ہاتھ پر قیمتی گھڑی پہنے اس کا چوڑا سینہ شیروانی میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت شاہانہ انداز لیے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے جو ماحول بنایا گیا تھا وہ واقعی اس کے شایان شان تھا۔ لڑکیوں پر تو دلہن بن کر روپ آتا ہی ہے، پر دیان کو دیکھ کر یہ مقولہ لڑکوں کے لیے بھی بہت لوگوں کے ذہنوں میں آیا تھا۔ وہ واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا شہزادہ! بطول حیدر اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس وقت دونوں کی آنکھیں نم تھی، کیونکہ خوشی کے لمحات پر بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد سب سے پہلے آتی ہے اور بہت زیادہ شدت سے آتی ہے۔ میرب کی یاد نے دونوں ماں بیٹے کی آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو تم، بطول حیدر نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو دیان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر انہیں گلے لگایا۔ پھر انہیں یوں ہی اپنے حصار میں لیے اور سمینہ جہانگیر کی طرف بڑھا۔ ان سے پیارے لینے کے بعد اس کی نظر صوفیہ پر پڑی جو ایک طرف کھڑی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا تو وہ بھی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بھابھی تو آپ پر فلیٹ ہو جائیں گی، صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو دیان نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ موم میری گڑیا کی بھی نظر اتاریے گا، یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دیان کی بات پر صوفیہ بس مسکرا دی تھی۔ پھر آدھے گھنٹے تک وہاں پر فوٹو شوٹ چلتا رہا۔ سبھی مہمان پہنچ چکے تھے اور اب فاروق حیدر کے کہنے پر سبھی لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو میرج ہال پہنچنا تھا۔ گاڑیوں کے اس قافلے میں سب سے آگے دیان کی گاڑی تھی جسے فاروق حیدر ڈرائیو کر رہے تھے۔ یہ قافلہ 8:30 بجے اپنی جگہ پر پہنچا۔ سبھی لوگ اپنی گاڑی سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ دیان کو اس کی گاڑی سے نکال کر ارسل اور اس کے دوست اپنی گاڑی میں لے آئے اور چھت کھول کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہاں آتش بازی کا ایسا مظاہرہ کیا گیا کہ دیکھنے والے ہر آنکھ دھنگ رہی تھی۔ خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ یہ بارات ہال کی پارکنگ پار کر کے گیٹ تک آئی، جہاں حامد جہانگیر اور بطول حیدر محلے کے کچھ مردوں اور عورتوں کے ساتھ پھول کے ہار تھامے کھڑی تھی۔ بارات کے آتے ہی انہوں نے پھولوں سے ان کا استقبال کیا تو پھر دیان مردوں کے ہمراہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ سبھی خواتین وہاں لگے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی کچھ دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ زائشہ کو سیاہ چادر میں ڈھک کر صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ایک طرف بطول حیدر اور دوسری طرف سیرت مراد تھی، جنہوں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ زائشہ مراد ولد طالب مراد، آپ کا نکاح دیان حیدر ولد فاروق حیدر کے ساتھ باعوض
حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ظاہشہ جو پوری توجہ سے سن رہی تھی لفظ دیان پر ایک دم حیران رہ گئی. ایک دم سے اس کے ماتھے پر چند بل آئے تھے. اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی. دیان حیدر کا نام سنتے ہی اسے اپنے ارد گرد بم پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے. ظاہشہ کو لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. فاروق حیدر ایک بار پھر سے نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے پر اس کی طرف سے ابھی تک خاموشی تھی. کمرے میں ایک دم سے بے چینی پھیل گئی. ظاہشہ بیٹے بولو نا. سیرت مراد نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور برف ہو رہے تھے. اس نے آہستہ کیسے کانپتی آواز میں کہا اماں میرا نکاح غازی سے. بیٹا غازی کا اصل نام دیان حیدر ہی ہے. غازی تو میرم نے پیار سے رکھا تھا اور پھر سب اسے غازی غازی ہی کہنے لگے. سیرت مراد نے جھک کر اس کے کان میں وضاحت دی تو ظاہشہ کو اپنا وجود سن ہوتا ہو محسوس ہوا. اسے اپنے دماغ میں جھکڑ چلتے محسوس ہوئے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ دیان حیدر اور غازی کون تھے؟ اسے یہ دونوں نام فریب لگے, دھوکہ لگے, ہر کوئی جھوٹا لگنے لگا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی. وہ خواب, وہ بے چینی کچھ بھی غلط نہ تھا. دیان حیدر کا اس سے تعلق تھا پر ایک دم سے اسے لگا کہ اس کے ارد گرد ماحول محض ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں. ایک ایسا ڈرامہ جس میں سب کو کہانی معلوم تھی, بس اسے ہی کٹ پتلی کی طرح اپنی مرضی کے مطابق نچایا جا رہا تھا. اور اب جب اس کٹ پتلی کو اس کی ڈوریاں تھمائی گئی تھی تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. ظاہشہ بیٹے جواب دو نا. سیرت مراد ایک بار پھر سے بولی. ہر کسی کی بے چین نگاہیں ظاہشہ کے دوپٹے سے جھکے ہوئے سر پر ٹکی ہوئی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمرے میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی.